ماحولیات کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے کہ دنیا میں جو ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے، دنیا کا جو ماحول خراب ہو رہا ہے، انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، اس پر آج ہم سب مل کر گفتگو کریں گے اور جو کچھ ہم اس میں بہتری کے لیے لا سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے طور پر کیا کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے خدائے بزرگ و برتر کے پاک نام اور اس کے پاک کلام سے کہ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ راشد انصاری سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی کی سعادت حاصل کریں۔ راشد انصاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے جناب نعیم قریشی صاحب چیئرمین ہیں، آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کے استقبالیہ کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ آج کا یہ پروگرام جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے انوائرمنٹل پروگرام جو ہے اس کے تعاون سے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے، اور دنیا کے ایکو سسٹم کو درست کرنے کے لیے کہ ایکو سسٹم کو درست کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، انوائرمنٹ کو درست کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نعیم بھائی سے درخواست، جناب نعیم قریشی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ آج سے ہم نے عالمی یوم ماحول کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ اگلے انشاءاللہ 3-4 دن تک جاری رہے گی۔ تو 22 سال کی ہماری ایک ایفرٹس ہیں جس میں ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، خاص طور سے اویئرنیس کے حوالے سے، ایجوکیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے، اور بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے بیچ کلیننگ پروگرام، ٹری پلانٹیشن پروگرام اور مختلف ایکٹیویٹیز، کمیونٹی موبلائزیشن۔ ہمارے آج یہاں پر کافی سارے پارٹنرز ابھی آئیں گے اور مزید آپ دیکھیں گے، جیسے یہ PIA میں ہم نے ایک پلانٹیشن کا آغاز کیا، 5000 درخت لگانے کا سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ 1.5 سال میں اس کو ہم نے ختم کیا، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری تفصیل ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے حیدرآباد میں جو ہے وہ ہمارے ارکروما پاکستان، کچھ ہمارے بہت سارے جو کارپوریٹ رسپانسبل جو سروسز کے حوالے سے جو رسپانسبل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس سال بھی پلانٹیشن کا آغاز کیا، جس میں ارکروما میں کے تعاون سے حیدرآباد میں 1000 ہم نے درخت لگائے ہیں۔ مڈاس سیفٹی میں بھی ریسنٹلی ہم نے پروگرام کیا ہے۔ پھر اینگرو فاؤنڈیشن کے ساتھ ابھی دعا فاؤنڈیشن کے شکیل خان بھی موجود ہیں، عامر بھی موجود ہیں، 50,000 پودے لگانے کا ایگریمنٹ تھر میں جو ہے نا وہ ابھی MOU سائن کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد جون کے آخر میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا تھر میں۔ تو اسی طرح کی بہرحال آن گراؤنڈ اور یہ اس طرح کی اویئرنیس اور کمیونٹی موبلائزیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس حوالے سے ہم بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، لیکن آج یوم ماحول کا جو مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ نظام قدرت کی بحالی، ریسٹور یور ایکو سسٹم۔ تو بہرحال ایکو سسٹم کو تباہ بھی ہم نے کیا ہے، بہتر بھی ہم کریں گے، اور کیسے کریں گے یہ اجتماعی کوشش سے ہوگا، کمٹمنٹ سے ہوگا، ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور موجودہ حکومت بہرحال پہلی حکومت ہے کہ جس نے ماحولیات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس میں ان کی بہرحال اس ایفرٹس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ماحولیات کے حوالے سے 10 بلین درخت کا پروجیکٹ ہو یا بہت سارے پروجیکٹ جو انہوں نے لانچ کیے ہیں، گرین فائنینسنگ کے اور دوسرے جو ہے نا وہ گاڑیوں کے اور الیکٹرک وہیکل پالیسی کے حوالے سے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ایک اچھے اقدامات ہیں اور انشاءاللہ ان کا امپیکٹ بھی جو ہے نا وہ ضرور آئے گا. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جناب شمس الحق میمن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت سینئر آدمی ہیں, بہت فارمر سیکریٹری ہیں انوائرمنٹ کے, ماحولیات کے سیکریٹری ہیں, کوسٹل ڈیولپمنٹ کے سیکریٹری رہے ہیں. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شکیل بھائی. بات یہ ہے کہ آج کی تھیم جو ہے ریسٹور ایکو سسٹم. اب میں زیادہ اس کو اوپن نہیں کروں گا میں, کیونکہ بیسیکلی میرا شعبہ جو ہے فارسٹری, وائلڈ لائف, انوائرمنٹ, کوسٹل ڈیولپمنٹ اینڈ آلٹرنیٹ انرجی, یہ سارا مل کے پھر جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو جب ہم جنگلات کی یا نیچرل ریسورس کی بات کریں گے تو اس میں بہت سارے ایکو سسٹمز آ جائیں گے. اس میں بات جو ابھی نئی بھائی نے کی کہ اس حکومت نے, جس میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سب آ جاتی ہیں, انوائرمنٹ کو ڈیفینیٹلی بہت جو ہے آگے رکھا ہے. اور بیسیکلی جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے بلین ٹریز انیشیٹو جو ہے وہ ایک بیسس ہے. اس بیسس کو بناتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونسز نے بہت سارے انیشیٹوز لے ہیں, جس میں ایک جو ہے ریسٹوریشن اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن فنڈ انہوں نے قائم کیا ہے, جس کے لیے میں گزارش کروں گا سب پروونسز کو کہ اس سے مستفید ہوں اور وہاں پر جو ہے اپلائی کریں. تو یہ ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ لیول پر ہیں. تو میں چاہوں گا آج کے اس فورم کا اور NFEH کے پلیٹ فارم سے کہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ میں پروگرام میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریٹن پروگرام جو ہے اس کا میں پارٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں میرے مائنڈ میں تھی تو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بڑی مہربانی نعیم بھائی اور بھابھی, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. شمس صاحب, آپ کے نام کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں, آپ کا نام تو تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہے. تو اس انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے جو کام بھی آپ نے کیا ہے اس کے لیے کسی جگہ آپ کے نام کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہر جگہ موجود ہیں. اب میں درخواست گزار ہوں جناب فاروق علی ہاشوانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ سینئر مینیجر ہیں EHS ایبٹ کے, کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. جناب فاروق علی ہاشوانی صاحب. السلام علیکم. جیسے سب کو پتہ ہے کہ ہم 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ٹری پلانٹیشنز بھی ہوتی ہیں, بڑی زبردست تقاریر بھی ہوتی ہیں, یہ ہر لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں, انڈسٹریل لیول پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ہم اپنی آرگنائزیشنز میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو درخت ہم لگاتے ہیں اس کو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں ہوتا. تو سسٹینیبلٹی جو ہمارے اپنے اندر بھی ہونی چاہیے, ہم کچھ طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, وہ ہمارے اوپر منحصر ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے کافی کام کیا, گورنمنٹ آف پاکستان بھی کافی کام کر رہی ہے. جس طرح بھی ہمیں یہ شرف بخشا گیا ہے کہ اس طرح ہم جو ہے اس کو اسپانسر کر رہے ہیں پورے ایونٹ کو 2021 میں. تو جو اس سال کا تھیم ہے ری امیجن, ریکریٹ, ری اسٹور, پہلے تقاریر ہو چکی ہیں کافی, اس پہ بات ہو چکی ہے. تو میں سوچ رہا تھا جو پریزنٹیشن ہے میں نے چیزیں انکارپوریٹ کی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر, ہم اپنا رول کیا پلے کریں. ہم نے تمام ویسٹ کو ٹھکانے لگانا ہماری ذمہ داری ہے, بٹ ہم نے گورنمنٹ پہ منحصر کیا ہوا ہے, ہم اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ہماری لینڈ پولیوٹ ہو رہی ہوتی ہے, واٹر پولیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ کل ہمارے بچوں کو پینے کا پانی صاف میسر نہیں ہوگا. اچھا, ابھی جو انہوں نے ایکو سسٹم کو
بتایا ہے کہ اگر اسی طرح سے رہا تو 5.7 ملین ہیکٹر ہم اپنے فارسٹ کو تباہ کر چکے ہوں گے ہر سالانہ یہ ریٹ ہے 4.7 ہیکٹر. تو اب خود بتائیں کہ ہم اپنا کس طرح سے ٹریز کو کاٹتے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اتنا امپیکٹ آ رہا ہے. ہمارے پاس گراس لینڈس کم ہو رہی ہیں, ہمارے پاس اربن ایریاز بہت ہی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لگژریس لائف کے چکروں میں ہم اس طرح سے نہیں کر پائے, ورنہ ہر گھر میں جو ہے نا وہ درخت بھی ہوتے تھے, پرندے بھی آتے تھے. صبح انہی پرندوں کی چہچہاٹ پہ آنکھ کھلی جاتی تھی, جو کہ اب کے ایسا نہیں ہے. اب الارم پہ بھی آنکھ نہیں کھلتی, دوبارہ کہتے ہیں کہ سو جائیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. ماؤنٹینس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اوشینس, فریش واٹر نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے ہر جگہ بورنگ لگا دی ہے اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ امپیکٹ کرتا ہے ہمارے پورے ایکو سسٹم کے اوپر, ہمارے پورے انوائرمنٹ کے اوپر. تو یہ ساری باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن جو اس کا لب لباب ہے کہ ہم نے کیا رول پلے کیا, یہ ہم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو ہم ٹیم کا کرتے ہیں جی, میں نے کیا کیا انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے, تو ہمیں اس میں کافی سارا رول پلے کرنا ہوگا. میرا جن آرگنائزیشن سے الحمدللہ تعلق رہا ہے, ہم انوائرمنٹ پہ کافی فوکس ہوتے ہیں. CO2 کو منیمائز کرنے کے لیے ہم سنڈے کو کوئی کتنا ہی کرٹیکل آرڈر کیوں نہ آ جائے, یہ ایچ ٹیم اس کو کرنے نہیں دیتی. وہ ایک بوٹل نے کھڑا کر دیتا کہ نہیں یار سنڈے کو پروڈکشن نہیں ہوگی, بیکاز آپ اس کو ڈیزل پہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ CO2 ایمیشنس آؤٹ ہو جائیں گے, جس کی ہم اجازت نہیں دیتے. تو یہاں تک جا کے ہم نا CO2 کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایمیشنس جو ہم ہر سال 20% 10% ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو منیمائز کرتے ہیں. جو ویسٹ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی ویسٹ اپنا باہر لینڈ فل نہیں کرتے. جو بھی ہیزارڈیس ہے اس کو انسنریٹ کرواتے ہیں, نان ہیزارڈیس کو ہم پراپرلی جو ریسائکلنگ ہے اور ری یوز کے اوپر لے جاتے ہیں. ایون جو ہمارا کینٹین فوڈ ویسٹ اور جو گارڈن ویسٹ نکلتا ہے اس کے لیے ہم نے کمپوسٹنگ لگائی ہوئی ہے. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن کے طور پہ اتنی اچھے انیشیٹوز لیے ہیں اور جو کہ بہت زیادہ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں, لیکن جب ہم باہر دیکھتے ہیں ہمارے کراچی کے اندر ماشاءاللہ بہت روشنیوں کا شہر, اتنا خوبصورت, اس میں وہ چیزیں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہوتی. گورنمنٹ آف سندھ کا کافی اچھا انیشیٹو تھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, بٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو پہلے تو کچرا کنڈی ایک کونے میں ہوا کرتی تھی, اب ہر جگہ پہ نا 2-2 3-3 باکسز ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم ڈمپ کر دیتے ہیں. ابھی عید آنے والی ہے, اس میں ہم سب دیکھیں گے ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کیا حال کیا ہے. تو دوستو میں ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں بھی جاتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انوائرمنٹ کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو سیو کرنا, ہم سب نے مل کے اس کو سیو کرنا ہے. الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمیں اچھے نتائج ملیں گے. بہت شکریہ. اسی طرح سے دوسری سکسیس اسٹوری کہ جو نمرہ حسین ہمیں بتائیں گی, اسسٹنٹ مینیجر انوائرمنٹ, سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی. آئیے نمرہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی NFEH ٹیم کا کہ جنہوں نے نہ صرف یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے ہم سب کو بولنے کے لیے اور ہم سب کو انوائرمنٹ پہ بات کرنے کے لیے, مگر اوور دا ایئرز ایک کمیونٹی ایک ایسی ڈیولپ کر دی ہے انوائرمنٹ انتھوزیسٹ کی کہ جو بات کر سکتے ہیں, جو پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں. سو یہ ڈیکیڈس کے اندر جو کام ہوا ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1999 میں جو ایک ادارہ بنا اس نے ایک کمیونٹی ایسی ڈیولپ کر دی. سو تھینک یو سو مچ نعیم صاحب, رقیہ آپا, کہ اس ادارے کے تھرو ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا. پاکستان کلائمیٹ چینج کے لیے یا گلوبل وارمنگ کے لیے اتنا زیادہ بڑا کنٹریبیوٹر نہیں ہے, لیکن اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کی جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے 5th موسٹ ولنریبل کنٹری ہے ٹو کلائمیٹ چینج. تو ہم لوگ افیکٹیز میں سے ہیں, اس لیے ہم لوگوں کو ایک زیادہ پرعزم ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بھلے ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے لیکن ہم ان افیکٹس کو بیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی تمام ایفرٹس کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے ٹورڈز ایکو سسٹم ریسٹوریشن. اسی لیے اینگرو نے بھی جب تھر میں اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا آج سے 4 سال پہلے, تو تھر آلریڈی ایک ایسا ریجن ہے پاکستان کا کہ جہاں پہ ڈراٹ ڈیزرٹیفیکیشن بہت پیک پہ ہے. اس ریجن میں جب کام شروع کیا گیا تو اس ارجنسی آف ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دس ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ کلائمیٹ چینج ایشو کو 2017 میں فیل کیا گیا تھا, اور 2017 میں اس چیز کو سمجھا گیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے انوائرمنٹ کو ایک پازیٹیو وے میں لے جانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایریا آف انفلوئنس کو
دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ایریا میں کام کر رہے ہیں وہاں کی لوکل کمیونٹی کو ہم کس طرح سے انوائرمنٹ کے اوپر انگیج کر سکتے ہیں. کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر بینگ اے ویری رسپانسبل آرگنائزیشنز، آبویسلی جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کارپوریٹ کے لیول پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو اپنے ساتھ انگیج کیا جائے اور اس کے تھرو اپنی سرکل آف ایفرٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. سو دس از واٹ اینگرو از ڈوئنگ اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ ایک صرف آغاز ہے اور اس کے اندر صرف ایک مائل سٹون ہے جو ہم نے ابھی اچیو کیا ہے، بٹ دیر از لانگ وے کہ جہاں پہ جا کے ہم ان ایفرٹس کو ملٹیپلائی کر رہے ہوں گے. So this is all from my side. Thank you so much. میں اب دعوت دوں گا جناب علی اصغر سیف الدین کوئٹہ والا کو، آفس ایڈمنسٹریٹر اینڈ ریجنل کوآرڈینیٹر نظافت پاکستان. یہ دیکھیں یہ جو روپہلی ٹوپیاں پہنے ہوئے اور ہلکے ہلکے سے رنگوں کے لباس پہنے ہوئے لوگ آپ کو شہر میں مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے بہت سارے کام دیکھے ہیں یہ، اور جو سیدنا صاحب کی ہدایات ان کو ہیں کہ نہ سڑک کی سیاست ہے نہ سڑک کی عبادت ہے، صرف اپنا کام کرتے رہنا ہے. تو آئیے سر علی اصغر سیف الدین صاحب اپنے بارے میں بتائیے، نظافت کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے یہاں اب لوگوں کو اس بات کی واقفیت ہو گئی ہے اور انوائرمنٹ سے ہم آشنا ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے الحمدللہ. مجھے بھی یہاں اپنی سکسیس سٹوری اور اچیومنٹس شیئر کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ مختصر باتیں کر لوں. خدا تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہے اس میں معدن ہے، نبات ہے، حیوان ہے اور انسان ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا خدا تعالیٰ نے. نارملی ہم جب دیکھتے ہیں تو جو اشرف ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں ان پہ شفقت رکھتا ہے، شفقت رکھتے ہوئے ان کو سنبھالتا ہے. کچھ ایسا ہو گیا ہم سے کہ ہم نے الٹا ہو گیا ہم سے، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس کو سدھاریں. الحمدللہ ہم اس طرف آ چکے ہیں. ہمارے دون کے لوگوں کو بقا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مسلمان ہیں، آپ نے اشرف المخلوقات میں وہ سید ہیں الحمدللہ. اور جب ان کی تعلیمات ہم لیتے ہیں تو ان کی تعلیمات میں یہ شامل ہے، انہیں ایکو سسٹم ریسٹوریشن اور انوائرمنٹ دونوں کے لیے ان کی تعلیمات میں شامل ہے. جب آپ نے مسجد پہلی بنائی تو وہاں درخت لگائے. اس کے علاوہ ہم جیسے باتیں سنی کہ باہر جاتے ہیں جیسے یو کے وغیرہ تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، جو کہ ہماری اپنی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن باہر کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کر لی ہیں اور اپنا لی ہیں اور پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ہماری اپنی تعلیمات کا حصہ ہے. الحمدللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے النظافت من الایمان. نظافت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، آن لائن بھی اور یہاں ہیں، وہ عزم کر کے جائیں، ایک پلیج کریں کہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. وہ کیا کہ ہم یہاں سے گئے گاڑی میں تو کوئی کچرا نہیں پھینکیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نظافت من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. تو یہ سوچئے کہ میرا ایمان گوارا کرتا ہے کہ میں کچرا پھینکوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کچرا ہے، کوئی بات نہیں، ایک کچرا میں بھی ڈال دوں. تو آپ یہ سوچیں کہ میرا ایمان گوارا کرتا ہے کہ میں یہاں کچرا ڈالوں. بس اپنے ذہن میں یہ سوچ کے، اپنے دل میں یہ سچائی جان کے آپ عمل کرتے جائیں. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کے رسول ہمیں توفیق دیں گے. آمین. شکریہ. جناب طارق معین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ فائر سیفٹی اور اس حوالے سے اس شہر کا، اس ملک کا بہت بڑا نام ہے. میں طارق معین صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. جناب طارق معین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. انوائرمنٹ اور سبزے کا یہ دونوں ایک دوسرے کے یعنی نام کے طور پہ کہے جا سکتے ہیں. تو مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج کے ناظم شکیل خان صاحب اور خادم کا تعلق ایک کھیت سے ہے، اور کھیت یقیناً سبزے کو ترویج دیتا ہے. اور ہم اس کھیت سے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کھیت سے نکل گیا لیکن وہ کھیت ان کے اندر سے نہیں نکل پایا. ہم لوگ لالو کھیت سے یا جس کو لیاقت آباد کہتے ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. آج کی نعیم بھائی کی اس محفل نے مجھے شکیل صاحب کو 50 سال قبل، نصف صدی قبل پہنچا دیا ہے. ان کے گھر کے سامنے ایک پیپل کا پیڑ ہوتا تھا
اور اس زمانے میں ہمارے گھروں میں ہر گھر میں ایک پیڑ ہوتا تھا کم سے کم. باہر کھڑکیوں پر بیل ہوتی تھی, اور ہمارے گھر میں شکیل بھائی کو یاد ہے جامن توڑنے ہم لوگ اکٹھے چڑھا کرتے تھے. وہاں امرود کا پیڑ بھی تھا, وہاں شریفے کا بھی تھا, اور کچھ چھوٹے موٹے اور. تو وہ ایک سبز دور تھا. تو جو میں یادیں تازہ کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں سنہری یادیں, اور ہم آج سبز یادیں تازہ کر رہے ہیں کہ جو ہم کسی زمانے میں سبزے میں رہا کرتے تھے, لہلاتے ہوئے کھیتوں میں رہا کرتے تھے, اور ان کو اب ہم نے ان درختوں کو, ان دیو ہیکل درختوں کو ہم نے کنکریٹ اسٹرکچر سے بدل دیا ہے کہ فلائی اوورز اور ملٹی اسٹوری بلڈنگز آ گئی ہیں جو کہ ہمارے اس کو ایکو سسٹم کو بری طرح تباہ کر رہی ہیں. لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ نعیم بھائی نے جو یہ تحریک شروع کی ہے, اس کے ہم بھی ادنیٰ سے سپاہی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. شکیل بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ چند کلمات کہیں گے, تو میں چند کلمات کہنے پہ ہی وہ کرتا ہوں کہ حالانکہ جب اس زمانے میں جو اس کو ہم سبز دور کہتے ہیں, جب تقریب ہوتی تھی عید میلاد النبی کا جلسہ ہوتا تھا, اس میں بھی جو گیٹ کو اور اسٹیج کو سجایا جاتا تھا وہ کیلے کے بڑے بڑے پتوں سے سجایا جاتا تھا. تو یہ ہماری سنہری یادیں ہیں اس دور کی. اور میں نے تھوڑا سا ایک جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک نیا گھر اپنا بنایا, تو اس کی جو ڈرائنگ روم یا جو بھی وہ کمرہ ہے اس کی کھڑکی جو ہے لان میں کھلتی ہے. تو وہاں ہم نے پردے نہیں لگائے, بلکہ باہر کی طرف کچھ درخت, کچھ بیلیں, کچھ پھول, کچھ پودے لگائے. تو ہم نے ایک تصور دیا کہ ڈرائنگ روم از دی لان. تو وہ وہاں بیٹھ کے باہر دیکھیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. بس اتنی سی باتیں کرنی تھیں. اور مجھے اس وقت ہمارے شکیل بھائی کو بھی ضرور یاد ہوگا, عبدالوہاب خان صاحب بہت عظیم ٹیچر تھے انگلش اور اردو کے ہمارے 4 نمبر کے اسکول میں, اور انہوں نے ہم لڑکوں کو ملا کے پورے میدان کو نیم کے اور پیپل کے درختوں سے بھر دیا تھا. تو ان سنہری یادوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سبز یادوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نعیم صاحب کا جو یہ پھلواری ہے, یہ جو سبزہ زار ہے, پھلتا پھولتا رہے, ان دعاؤں کے ساتھ. بہت نوازش. جناب بریگیڈیئر طارق قادر لاکھیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. سر بہت خوبصورت کوٹ ہے اور اس میں لگا ہوا رومال تو اور زیادہ خوبصورت ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورت شخصیت. تشریف لائیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آرمی سے ریٹائر ہو کے جب کراچی پہنچا اور تھر کول پروجیکٹ کو ہم نے سنبھالنا شروع کیا, تو تھر کول کیونکہ ڈیزرٹ میں تھا, ریگستان کے اندر تھا, اور وہاں پہ مجھے بتایا جاتا تھا کہ جی صرف جولائی اور اگست میں بارشیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ سبزہ ہوتا ہے اور اچھا سبزہ ہوتا ہے. تو اس سوچ میں نے کہا جی ایسے گزاریں گے اتنے سارے دن اور اتنے سارے سال جب تک یہ پروجیکٹ پورا ہوتا ہے. تو اس سوچ میں سے, اس پریشانی میں سے نکالنے والے اور اس ڈیزرٹ والے یا براؤن خواب میں سے یا براؤن راستے میں سے نکال کے سبز راستہ دکھانے والے وہ نعیم بھائی تھے, اور نعیم بھائی نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فوجیوں کو سبز راستے پہ ڈالنے والے بڑے آپ کو بہت ہی ماہر بندے چاہیے. ہر بندہ فوجیوں کو سبز راستے پہ نہیں چڑھا سکتا, تو نعیم بھائی اس میں شامل تھے جی. اور ہمارے ساتھ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ ہیں, کیونکہ انہوں نے سندھ کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ مینٹورنگ کی ہے جس کی وجہ سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ اب تک بچا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے ان مینٹورز میں شامل تھے. اچھا, ان کو یہ ہمیں جس راستے پہ چلایا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلے 4 سال کے اندر تھر کے اندر اس علاقے میں جہاں پہ ریگستان, ریت, مٹی اڑتی تھی, وہاں پہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی نرسری جس کے اندر 7.5 لاکھ سیپلنگز پودے موجود ہیں. اور اس وقت اچھا یہ تو پودے موجود ہیں, لیکن وہاں پہ ہم نے ملین ٹری سونامی کا نام تو ہم نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے سونامی کا نام دیا تھا. سندھ میں تھر کول سندھ گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو اینگرو والوں نے اس کو ایک درمیانی مسلمان راستہ نکالا کہ اس کو ہم نے تھر ملین ٹری انیشیٹو کے نام پہ اس کو لانچ کیا.
اور ماشاءاللہ اس وقت آج تقریباً 9,25,000 پودے لگ کے پیڑ بن چکے ہیں اور درخت بن چکے ہیں. پاکستان کا خوبصورت ترین پارک جو انصاری پارک کے نام پہ ہے، اور پاکستان کا ایک سب سے اچھا جنگل جو کہ سیلف کریٹڈ جنگل ہے اور وہ بن چکا ہے. اور اس کے اندر انشاءاللہ اب اگر آپ جائیں گے آج کل مطلب 4 سال کے بعد تو جنگل کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو ہرن بھی نظر آئیں گے، اور ہرن بھی اندر چھوڑے ہوئے ہیں، مور بھی بہت سارے ہیں، چکور ہیں، اور کچھ وائلڈ لائف کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں. تو ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے، چھوٹا سا ایک ایفرٹ ہے، لیکن اتنی زبردست ایفرٹ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو کاپی کرنے کے لیے بہت سارے دوست ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ صرف لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھائی اللہ تعالیٰ خود بڑھاتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے پاس اتنے کو پارٹنرز اور کو انویسٹرز آ گئے ہیں کہ دے وانٹ ٹو کیری دی ماڈل، دے وانٹ ٹو کیری دی کانسیپٹ اینڈ دے آر کیرنگ آر SOPs. So this all is becoming a wonderful combination. آج کے دن کے موقع سے میں جو آخری بات کر کے ہٹوں گا کہ اس ایفرٹ میں جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور اس ایفرٹ میں اور اس جنگ میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ. میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر نعمان احمد، ڈین فیکلٹی آف آرکیٹیکچر اینڈ مینجمنٹ، کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات انشار فرمائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد. بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ نے اس انتہائی اہم تقریب میں مجھے مدعو کیا. میں بحیثیت ایک محقق کے، ایک ریسرچر کے، جس قسم کے حالات اور جس قسم کے واقعات سے گزرتا ہوں یا جن چیزوں پہ تحقیق کر کے ان کے حل تجویز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ شاید اتنی زیادہ خوشکن کیفیت دکھاتی نہیں ہے. اگر آپ چند سلائیڈز یا جو میں پریزنٹیشن لائے ہیں وہ دکھا دیں تو شاید صورت کچھ اور سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ، میرا جو موضوع گفتگو تھا وہ کراچی تھا، اور کراچی میں جو عام شہریوں کے کنسرنز ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، شہری اور علاقائی منصوبہ بندی کے مسائل کے حوالے سے، اور جو چیلنجز یہ شہر فیس کرتا ہے اس کے حوالے سے، تو وہ تو میرا خیال ہے خاصے سنگین ہے. اور جو وہ انگریزی کی کہاوت ہے ایلیفنٹ ان دا روم، تو اگر اس کی بات کری لی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ شہر جس میں ہم سب موجود ہیں اور جو ایک بہت ہی تغیراتی کیفیت سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، یہ بہت سے چیلنجز فیس کر رہا ہے، اور ان چیلنجز کے بہت سے محرکات ہیں. پہلا جو محرک، پہلی جو ڈائنامک ہے وہ ترقیاتی عمل بقلم خود ہے. یہ ایک عام آبزرویشن ہے کہ ہر ترقیاتی عمل ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسری چیز جو کہ ہمارے عام مشاہدے میں ہے اور آج کل ہم اس سے گزر بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو گرم ترین دن ہیں سال میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو پروجیکشنز ہیں جس میں میٹیورولوجیکل ایکسپرٹس اور دوسرے شعبوں کے جو ماہرین شامل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے رسک ہیں جو ماحول یا موسمیاتی تبدیلی سے منسلک ہیں، لیکن اس میں سے اکثریت ایسے رسکس کی، ایسے خطرات کی ہے جن پہ قابو پانا اور جن کا تدارک کرنا ممکن ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسا ڈھانچہ، ایک ایسا طرز عمل وضع کریں جس کے تحت ہمارا ترقیاتی عمل بنیادی طور پہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تقاضوں کے مطابق ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم ایک ایسا ترقیاتی عمل شروع کریں جو خود ماحول کو غیر معمولی نقصان پہنچا رہا ہو، اور پھر اس کے پاس کچھ کاسمیٹک رینڈرنگ کر کے یہ توقع کریں کہ شاید یہ معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم حقائق پہ نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ حقائق کی بنیاد پر پھر اپنا جو لائے عمل ہے وہ طے کریں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، فراز صاحب نے تو کسی اور کے لیے کہا تھا شاید کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.
جناب جاوید جبار صاحب. آپ کے ساتھ کوئی بھی سابقہ لاحقہ لگانا وفاقی وزیر کا، سینیٹر، یہ سب بیکار ہے. آپ خود اپنی ذات میں جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شکیل صاحب، اس طرح یہ تعارف کا میں بالکل حق نہیں رکھتا. لیکن آج کا پریزنٹیشن نیشنل فورم فار ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ کا ایک جد و جہد جو 20 سال سے زیادہ جاری رہی ہے، اس کی ایک بہت اچھی عکاسی کرتا ہے. بڑے کمٹمنٹ کی، ڈیڈیکیشن کی، تسلسل کے ساتھ ایک ہی مقصد اور ایک ہی آئیڈیل کو پرسیو کرنا، باوجود مختلف رکاوٹوں کے اور مشکلات کے. تو نعیم قریشی صاحب، آپ اور آپ کی ساری ٹیم، صاحبہ آپ کو بھی مبارک. ماشاءاللہ جو جس جذبے اور جوش کے ساتھ آپ یہ کام جاری رکھتے ہیں. میں داد دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے جس ذاتی کمٹمنٹ کے ساتھ ماحولیات کے موضوع کو، درخت لگانے کے تصور کو ہائیسٹ پولیٹیکل لیول پر جو پروفائل دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس سے پہلے سربراہ حکومت نے نہیں دی. جس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی ہے، دیگر اور لوگوں نے بات کی ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، پیشن کے ساتھ our current Prime Minister has really taken the message forward. اب یہ الگ بات ہے کہ کیا پیشن کافی ہے، جبکہ پورا سسٹم بدلنے میں ابھی بہت ہی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن سو فار اس کے پازیٹیو ریزلٹس کیا ہیں؟ فرسٹ، کہ پاکستان کو یہ اعزاز دیا گیا پہلی دفعہ کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا ہوسٹ نیشن ول بی پاکستان. آؤٹ آف دوز 200 کنٹریز جہاں پر ہمارا HDI میں رینک اتنا بدترین ہے، وی گیون دس آنر. نمبر 1. نمبر 2، ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کے مطابق یہ جو بلین ٹری سونامی کا کیمپین چلایا گیا، جس کے بارے میں بڑی تنقید ہوتی ہے، انہوں نے ڈسکور کیا کہ 80% سیپلنگز ہیو سروائیوڈ، یعنی کہ 80% کا سروائیول ریٹ از مچ ہائر دین ایکسپیکٹڈ آف 40%, 30%, 50%. So that's very good. لیکن اس سے بھی زیادہ ہمت دینے والی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی which is called انٹرنل ہیلتھ ویلتھ، کہ ایک ملک کی صحیح دولت کی اسٹڈی. دولت مین قدرتی وسائل، ناٹ GDP گروتھ، ناٹ بینکنگ ڈپازٹس. اور اس کے مطابق UNEP کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2.5 سے 3 سال میں پاکستان ہیز چینجڈ اے نیگیٹو سچویشن انٹو اے پازیٹیو سچویشن. تو یہ بھی بہت ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تیسری بات، ابھی جو لانچ ہوئے ہیں وابڈا کی جانب سے گرین یورو بانڈ، آپ نے نام شاید سنا ہو، ٹو ریز سرمایہ فار دا کنسٹرکشن آف ڈیمز. ماشاءاللہ توقع سے کے خلاف they have been subscribed internationally 6 times more than expected. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہے پاکستان کی ریاست کے نام پر اور اس کی قابلیت پر کہ جو وہ پیسہ لیں گے اسے واپس بھی ادا کریں گے. تھینک یو فار یور اٹینشن. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. ٹوٹل پارکوں کا شکر گزار ہوں، شنگھائی الیکٹرو کا، انواگراف UK اور EHS سروسز کا. ساتھ ساتھ میں سر درخواست گزار ہوں کہ کچھ مہمانوں کو شیلڈ دینی ہے. تو جاوید صاحب، نعیم قریشی صاحب، جاوید گڈ لک صاحب، ثاقب گڈ لک صاحب تشریف لائیں. ہم یہاں پر آپ کچھ خواتین حضرات کو آپ کو شیلڈ دیں گے. جنرل سیکریٹری اور ندیم اشرف صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے. جناب ڈاکٹر نعمان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. سر بڑے گراں بہت زبردست طریقے سے نعمان صاحب نے جو بریفنگ دی اپنی. جناب شمس الحق میمن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. محمد طلحہ، نیو ناظم آباد جیم خانہ کے محمد طلحہ.